بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت سے میرے شاگرد، بہت سے علماء، چونکہ چاروں صوبوں کے اندر صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختون، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں میرے بہت سے علماء شاگرد ہیں جو مدارس میں پڑھا بھی رہے ہیں اور مدارس میں معتمم بھی ہیں۔ تو بہت سے علماء مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ استاد جی، اس مہنگائی کے دور میں کچھ ایسے وظائف آپ ضرور بتائیں ہمیں کہ ہم ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہمیں چندے کے لیے کہیں باہر نہ جانا پڑے، بلکہ اللہ پاک ہمیں بیٹھے بٹھائے ہماری مدد فرمائے۔ تو 20 سال کا یہ تجربہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں خود بھی شامل کیا، اپنے دوست احباب کو بتلایا، ہزاروں مدارس الحمدللہ خود کفیل ہو چکے ہیں، چھوٹے موٹے کام ایسے کر چکے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی چندے کی ساری پریشانی دور فرما دی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ پاک نے اپنا گھر والا، اپنا اہل کہا ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ کسی دوسرے رشتے میں سب سے زیادہ ہم اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ پاک بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ جب اللہ کے آپ اتنے قریب ہیں تو آپ کو بھروسہ بھی اللہ پر کرنا ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی اساتذہ اور جتنے وہاں طلباء ہیں، کچھ ایسی ڈیوٹیاں لگائی جائیں اساتذہ کی۔ اگر 100 طالب علم میں کم از کم ان کے 4 گروپ بنائے جائیں۔ ایک گروپ ایسا ہو کہ جو نمازوں کی ان کی پابندی کرے، ایک بچے کی بھی نماز بغیر کسی ضرورت کے نہ چھوٹے، ایک سنت۔ پھر ایک استاد کی ڈیوٹی یہ لگے کہ وہ کھانے کے ٹائم کھانا ضائع نہ جائے، دسترخوان پر بٹھائیں، ان کو ہاتھ دھلائیں، اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھیں، ان کو طریقہ بتائے بسم اللہ کی سنت کے مطابق۔ ان کو ایک استاد جو ہے نماز کے اوپر نگران ہوگا، ایک استاد کھانے کے اوپر نگران ہوگا، ایک استاد ان کے جو ہے سونے کے اوپر ہوگا، اور ایک استاد جو بچوں کی چھٹی ہو جائے تب نگران ہو۔ اس طرح کے جب ہم وہ استاد نگران مقرر کریں گے تو آپ اپنی مدرسے میں ایک سنت کا اہتمام کریں گے۔ بچوں کے لیے انعامات مقرر کریں کہ جس بچے نے 1 سال تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی اس کے لیے ہم 10,000 کا انعام دیں گے۔ اگر آپ کا مدرسہ اور زیادہ مضبوط ہے مالی لحاظ سے تو اس کے لیے عمرے کا انعام رکھ دیں۔ آپ یقین جانیں، اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ دوسرا ایک اصول تو مدرسے میں یہ شامل کر لیں کہ ایک سنت کا اہتمام استادوں نے کرانا ہے، نمازوں کا اہتمام کرانا ہے۔ نماز کسی بچے کی جان پوچھ کے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس میں جو بچے بڑے ہیں، جو حافظ بچے ہوں، اب سردیوں کے دن ہیں تو اس میں تہجد میں اٹھنے کا معمول بنائیں، اس میں اللہ پاک سے مناجات کریں، قرآن شریف پڑھنا شروع کریں۔ تہجد میں کم از کم بچوں سے بڑے بچے ان کو اٹھائیں، چھوٹے بچوں کے بعد میں اٹھا لیا کریں۔ اور اس میں پھر یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تمام بچوں سے سورہ یاسین کی تلاوت کروائیں۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت، 1 مرتبہ شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل جو منزل کے نام سے 33 آیتیں ہیں جو صحیح احادیث میں موجود ہے۔ ہر قسم کے فتنے پریشانی سے بچنے کے لیے منزل کو اپنے مدرسوں میں معمول بنوائیں۔ یہ 2 چیزیں ہم فجر میں کریں گے، جمعے کی نماز اپنا فجر کے بعد سورہ یاسین اور منزل۔ ظہر کی نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کے لیے بچے بیٹھ جائیں، گٹھلیاں ہوں یا تسبیحاں ہوں، درود پاک پڑھوائیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا درود شریف ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے، عصر کی نماز جب ہو جائے اس میں ختم خواجگان ایک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر بچے کھیلنے کے لیے چلے جاتے نہیں بیٹھتے تو اب مغرب کی نماز کے بعد پھر جب بچے بیٹھے ہیں ان سے سورہ واقعہ کی تلاوت کروائیں اور پھر ختم خواجگان۔ 5 منٹ میں سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹ میں ختم خواجگان۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد تمام بچوں سے سورہ ملک پڑھوائیں، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ آپ یقین جانیں، یہ جو معمولات میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے جن مدارس میں یہ شروع کروائے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 100 سے زیادہ مدارس ہیں، رحیم یار خان، خانپور میں، بہت سے علاقوں میں، جہاں یہ معمولات میں نے شروع کروائے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، کہنے لگے استاد جی الحمدللہ ہماری ساری ضرورتیں اللہ پاک اب بیٹھے بیٹھائے پوری فرما رہے ہیں۔ تمام مدارس اپنے جتنے بھی مدارس مجھے سن رہے ہیں، مدارس کے علماء، ان سب کو میری طرف سے ان اعمال کی اجازت ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو مدارس میں سیکھ سکتے ہیں وہ باہر کی زندگی میں نہیں سیکھ سکتے۔ آپ بچوں کو جو مدارس میں سکھا سکتے ہیں وہ باقی زندگی میں نہیں سیکھ سکتے۔ تو تمام اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو یہی معمولات آگے بتائیں، جتنے مدارس میں بتانا چاہیں۔ عورتوں کے مدارس ہیں، معلمات ہیں بچیاں، وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی شروع کر سکتی ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔